بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویورز، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یہ آسمانی علاج جو اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا، اس کی بنیاد معراج کی رات ہے۔ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں معراج کی رات جن فرشتوں کی جماعت سے میرا گزر ہوا، ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، کہ آپ حجامہ کپنگ کروائیں۔ آج ہمارے پاس ہمارے ہی بڑے محترم اور بڑے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، بتاتے ہیں اپنے متعلق، حجامہ کے متعلق ساری انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجھے چند تکالیف جو ہیں جن میں سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں اپنی ریڑھ کی ہڈی کا۔ یہ مجھے تقریباً سن 1993 میں یہ مجھے تکلیف ہوئی، چونکہ وہ میں سرکاری ملازم تھا پولیس میں، تو مجھے یہ وہ سرکاری جیپ کی وجہ سے نا، جب ہم پیٹرولنگ وغیرہ یا کسی جگہ جانا دور جانا پڑتا، تو دراصل وہ سرکاری جیپ میں جمپنگ کی وجہ سے یہ میری ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، گردن کی یہاں سے شروع ہوا، 4 اور 5 نمبر جو موڑ ہے نا، وہ اس میں پرابلم آ گئی۔ کافی علاج کرائے، فزیوتھراپی وغیرہ بھی کراتا رہا، لیکن وہاں سے تندرستی کی بجائے وہ مجھے کمر میں بھی تکلیف شروع ہو گئی۔ بہرکیف سن 1993 کا بتایا میں نے، جی، 93 سے لے کر آج دن تک یہ تکلیف دونوں مورے جو نیچے بھی 4 نمبر 5 نمبر ہوتے، اوپر جو گردن میں ہے وہ 5 اور 6 نمبر ہے۔ باوجود کافی علاج کرانے، کافی ڈاکٹروں کے پاس جانے کے، جتنے بھی مشہور ڈاکٹر ہیں یہ لاہور میں، سب سے میں نے جو ہے وہ تقریباً علاج کرایا، لیکن اس میں افاقہ نہیں آیا۔ تو بعد میں مجھے یہ ہمارے دوست ہیں اپنے، ہمارے بلکہ جماعت کے امیر ہیں، مولانا حضرت اسرار صاحب، جو یہاں ساندے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ آج کل تو ادھر ہمارے ساتھ EME میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حجامہ جو ہے وہ ادھر ہمارے ساندے میں ہوتا ہے، ماشاءاللہ حافظ عبید الرحمان اور ان کے بھائی وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ حجامہ کرا کے دیکھیں۔ چنانچہ پھر میں ادھر ان کے ساتھ پہلے آیا، پھر ایک مرتبہ کروایا، پھر میں چلا گیا، لیکن ایک مرتبہ کرانے سے کوئی فائدہ تو نہ ہوا، تو پھر مجھے انہوں نے مطلب امیر صاحب نے کہا کہ آپ ان سے مزید رابطہ کریں، تو جیسے وہ کہیں اس لحاظ اسے ایسے کرائیں حجامہ۔ تو آپ کے پاس میں آیا تو آپ نے کہا کہ 15 حجامے کرانے پڑیں گے۔ چنانچہ میں آج میرا خیال ہے 11 مرتبہ ہو گئے ہیں حجامہ کراتے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو بہرکیف یہ جب تک افاقہ نہیں ہوتا، اللہ کی مہربانی سے، چونکہ یہ سنت رسول ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس میں ضرور افاقہ ہوگا۔ اس میں کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے یا تو نہیں ہو رہا، یا کوئی اور وجہ ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا علاج کے مطابق بتایا اور پھر اس میں صحت نہ ہو۔ یہ میرا 100% ایمان ہے کہ صحت ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ اللہ کو پتہ، کیونکہ شفا تو اذا مرضت تو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے اس ایمان میں الحمدللہ پوری ایمان کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہوگی شفا، لیکن دیر سے ہو سکتا ہو۔ تو میں بھی ارادہ کیا ہوا کہ جب تک یہ اب صحت نہیں ہوتی تو تب تک میں حافظ صاحب کی مرضی سے اور حافظ صاحب کے ساتھ مشورے کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھوں گا۔ باقی اب تو یہ ہو گیا کہ اتنا تعلق بھی عبید الرحمان صاحب سے ہو گیا کہ اب یہ ناشتہ بھی ہمیں یہاں صبح کرواتے ہیں اور فیس بھی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب افاقہ ہوگا تو پھر دیکھوں گا۔ تو الحمدللہ یہ ان کی برکت، مجھے تو اس میں فیس دینے میں کوئی عار نہیں، میں تو الحمدللہ دینا چاہتا ہوں،
اور دوں گا بھی، لیکن چونکہ آپ صاحب نے کہا ہے، اب آپ صاحب چونکہ بزرگ آدمی ہیں اپنے دین کے لحاظ سے، عمر میں گو ہمارے یہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن ان کی مشورے کے ساتھ جیسے یہ کہیں گے اب ویسے ہی اس کا علاج ہوگا۔ بارگاہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کب اس میں شفا دیتے ہیں۔ جزاک آپ کیا ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو، سننے والوں کو؟ سننے والوں کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ علاج اس میں صحت تو ضرور ہے، لیکن کب ہوگی یہ اللہ کو پتہ ہے، اور آپ بھی جب تک صحت نہ ہو حجامے کو مت چھوڑیں، کرواتے رہے۔ ہاں کرواتے رہیں۔ ویورز آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے چودھری الطاف صاحب نے جو لاہور میں SSP سے ریٹائرڈ بھی ہوئے ہیں، پوسٹ ہے 2004 کے اندر، فرما رہے ہیں کہ اس میں سنت میں بڑی شفا بڑی خیر موجود ہے، تفصیل انہوں نے بات کی ہے، اور ماشاءاللہ سچ کا سہارا لیا، جھوٹ نہیں بولا کہ مجھے نہیں ہوئی۔ یہ لائف میں شاید پہلے ہی پیشنٹ جا رہے ہیں کہ جن کو 8-10 ہم 11 سیٹنگ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نہیں کچھ ہو رہا۔ یہ بات حقی سچی ہے جو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شفا میرے پاس ہے اور میرے خزانوں میں ہے، لیکن یہ علاج حق سچ ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹروں کے پاس سال ہر سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا میں ڈاکٹرز کو بدلتا رہا، میڈیسن کھاتا رہا، کرواتا رہا، کہ میں اس کے بعد بھی شفا یاب نہیں ہوا، میں نے بہت سے پیسے لگائے، کوئی ایشو نہیں بنا۔ یہ شفا کا معاملہ اللہ کے ذات سے ہے، لیکن یہ علاج 100% حق سچ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کی جان بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کے پیچھے لگے رہیں گے، ان کی کپنگ تھراپی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس مرض کو L4 L5 کا ذکر کیا، S1 S2 کا انہوں نے ذکر کیا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد جو نئی ویڈیو بنائیں گے وہ بھی انشاءاللہ شیئرنگ کریں گے، بتائیں گے، پھر یہ اپنے منہ سے خود ہی بتائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ یہ پہلی ویڈیو ایسی بن رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے بھی 10 سے 11 سیٹنگ ہوگی، شفا نہیں ہوئی، ورنہ آپ جس کی ویڈیو سنیں گے سب لوگ الحمدللہ اس کے متعلق یہی کہیں گے مجھے شفا ہوئی۔ یہ ایک ویڈیو ابھی بن رہی ہے ایک اتنی عرصے کے اندر، جو الحافظ علی جامع سینٹر پر جو ویڈیوز ہم لوگ چینلز پہ ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر۔ اب ہم چاہیں گے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں، اور نیکسٹ جو کمنٹس ان سے لیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ تک شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔